جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی، پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے۔ ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا، اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے، تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے۔ آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کارروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا؟ کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا۔ واہ! کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے؟ کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا؟ کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا؟ فوج کا مرتبہ بلند ہوا؟ بھائی، میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پر نہ لگے، الزام میری پاک فوج پر نہ لگے، ان پیارے مجاہدوں اور جان بازوں پر نہ لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ ایک جرنیل نے جج کو کیا کہا؟ انہیں کیا خبر کہ وطن کے دفاع پر توانائیاں صرف کرنے کی بجائے وہ ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشیں کرنے پر اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں؟ انہیں کیا خبر؟ وہ تو بے قصور ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہی وہ ڈکٹیٹر، میرے بھائیوں لاہور کے باسیوں، یہی ہیں وہ ڈکٹیٹر اور سیاسی کھیل کھیلنے والے جو باقی فوج کی وردی کو داغدار کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ چہرے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج الحمدللہ ہمارے بیانیوں کو، یعنی ووٹ کو عزت دو کو، پورے پاکستان کی قوت الحمدللہ اور طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کے کامیاب جلسوں نے اور جذبوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب اس جعلی سیٹ اپ کا جاری رہنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ یہ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی۔ یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لاہور والوں، الحمدللہ آج ہماری جدوجہد ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
آپ اس نئے مرحلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا. میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے. اب ہم اس جعلی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور ناانصافی ہے. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لاہور والوں اور پاکستان والوں غور سے میری بات سن لو. اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لا سکتا. اور جو دخل اندازیاں کرتے ہیں خاص طور پہ میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ملک جیم ہو چکا ہے, بالکل جیم ہو چکا ہے. اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو ہائی جیک جمہوریت جس کو اغوا کیا ان لوگوں نے, اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں, بالکل نہیں ہے. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو. یاد رکھیں, میری بات غور سے سنیں, کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی. آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زور بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں, بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے مت خوف کھائیں کیونکہ یہ خود آپ سے خوف زدہ ہے. ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیوں, اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں. یہ آپ کو لینی پڑے گی, حاصل کرنی پڑے گی. کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جرنیلوں کے غلام بن جائیں؟ پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے. کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہے؟ ایک آزادی 1947 میں ہم نے حاصل کی تھی. ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن آ چکا ہے. آج اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کا یہ ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے از خود ہمیں استعفے دینے شروع کر دیے ہیں. میں اپنے ان ساتھیوں پر